آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک جملہ میں نے لکھا تھا، میں نے کہا تھا سرورت بھائی آپ کے آنے سے ہم سیدوں کے دل کو خوشی حاصل ہوگی۔ ابھی سرورت بھائی نے وہی جملہ دہرایا ہے اور اسی دل کی جانب اشارہ کیا ہے، اور بیٹھے بھی دلی کی جانب ہیں۔ یہاں سیدھی طرف کا معاملہ پھر اور نسبت سے ہے، اور ادھر دل کی طرف بیٹھنے کا معاملہ اور طریقے سے ہے۔ تو میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے کیا سہانا آستانہ ہے تیرا سید بادشاہ امین حسین شاہ سید بادشاہ کی ضربیں ہو، لا الہ کے ترانے ہو، صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد کے نغمات ہو، رب کا ذکر، اس کے محبوب کا ذکر، رب کی باتیں، اس کے محبوب کی باتیں، صبح ہو یا شام، دن ہو یا رات، اللہ کے تذکرے اور اس کے محبوب کے تذکرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور میرے آقا سرور کائنات، رحمت کائنات، رونق کائنات، جان کائنات، فخر موجودات، ابر جود و کرم چراغ حرم نبی محتشم مقصد اینو آ مقصود چلین و جنا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے فرشتوں کی ایک جماعت مقرر فرمائی اور اسے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ میرے فرشتوں تم میری زمین پہ جاؤ اور جا کے میری مخلوق کے احوال جانو، میری مخلوق کے احوال کے نظارے کرو اور مجھے آ کے بتاؤ میرے بندے کر کیا رہے ہیں، میرے بندے کر کیا رہے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، انجینئر قادری صاحب نے نہیں کہا، قبلہ شاہ صاحب نے نہیں کہا، کسی مفتی کا قول نہیں، محدث مفسر کا بیان نہیں، پیر اور ملا کی بات نہیں، رسول اللہ کا فرمان ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب فرشتے زمین پہ آتے ہیں اور ان مجالس کا نظارہ کرتے ہیں، ان محافل کا نظارہ کرتے ہیں جن میں اللہ اللہ کی صدائیں لگائی جا رہی ہوں، اللہ کے نغمے الاپے جا رہے ہوں، بازاؤ کون پیر کیڑا بازاؤ کون ہے نہ میں آپ بے ذوق ہوں نہ بے ذوق بندے نال میری بنتی، میں آپ بھی خوش ذوق ہوں بازاؤ کا تے تلک نہیں بازاؤ نہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ملائکہ ان مجالس کا نظارہ کرتے ہیں، ان محافل کا نظارہ کرتے ہیں جہاں اللہ والے بیٹھے ہوں، اللہ کی باتیں کر رہے ہوں، اللہ کے محبوب کی باتیں کر رہے ہوں، اللہ کے تذکرے کر رہے ہوں، اللہ کے محبوب کے تذکرے کر رہے ہوں، اللہ والوں کی محبت میں اللہ کی محفل، اللہ کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جدوں فرشتے اے نظارے کردن تے جا کے رب دی بارگاہ عرض کردن یا اللہ اسی تیری زمین تے گئے، تیری پیدا کیتی ہوئی مخلوق نو ویکھیا، تیرے بندے کراچی دی گٹھے لانڈی دے علاقے میں تیرے گھر دے اندر تیرے بندے دے قرب بہ کے تیری یاد بنا رہے تھے، یا اللہ وہ تیرا تذکرہ کر رہے تھے، تیری باتیں کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے، تجھے پکار رہے تھے، تیری صورت کی باتیں، تیرے نبی کی سیرت کی باتیں، تیرے فضل و کرم کی باتیں، تیرے لطف و کرم کی باتیں، تیری عطاؤں کی باتیں، تیری بادشاہت کی باتیں، تیری
محبوبیت کی باتیں، تیری رحمت کی باتیں، تیرے کرم کی باتیں، تیرے فضل کی باتیں، تیری عطا کی باتیں. یا اللہ گلاں تیریاں سن. اسی والا کمرہ چھڈ کے تے مسیتی آ بیٹھے تے میرے بندے امیر حسین شاہ دے قرب جا بیٹھے. کیتی انہاں اللہ اللہ تسبیحاں پڑھیاں درود پڑھے سلام پڑھے ذکر کیتے میریاں گلاں میریاں باتاں میرے محبوب دیاں نعتاں. فرشتیوں گل ہے دنیا دا اصول ہے کوئی بندہ بھی مزدوری کرے تے اجرت لے بغیر گھر نہیں جاتا. رات کے ساتھ مزدوری کرنے والا مزدور شام کو گھر کے جاتا ہے اجرت لے کے جاتا ہے. پلمبر اجرت لے کے جاتا ہے. الیکٹریشین اجرت لے کے جاتا ہے. جو دن کو کام کرتا ہے رات کو اجرت لے کے جاتا ہے. فرشتوں وہ کام چھوٹے میں ایڈا بڑا کام میرا کام میری یاد بنان دا کام میرے بندے دے قرب جا کے بہن والا کام میرے گھر میں جا کے بہن والا کام. فرشتوں میرے بندے کچھ اجرت بھی طلب کرتے تھے کچھ اجر بھی طلب کرتے تھے. تو رسول اللہ فرماتے ہیں فرشتے عرض کریں گے یا اللہ وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے وہ تجھ سے تیری جنت کے طلبگار تھے. حضور فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں جنت میں کسی نے دکھائی نہیں. کوٹھی انہاں ویکھی دولت انہاں ویکھی گڈی چنگی انہاں ویکھی سواری چنگی انہاں ویکھی مربے انہاں ویکھے پلاٹ انہاں ویکھے پلازے انہاں ویکھے. نہ پلاٹ منگیا نہ پلازا منگیا نہ مربے منگے نہ کار منگی نہ بنگلہ منگیا نہ محل منگیا نہ جاگیرہ منگیا نہ زمینہ منگیا نہ دنیا دی دولت تے عہدے کے ٹھاٹ باٹ منگے منگی تے جنت منگی. فرشتوں جنت دی خبر انہاں نوں کیویں ہوئی؟ حضور فرماتے ہیں فرشتے عرض کریں گے یا اللہ ان کی اتنی بصیرت و بصارت کہاں کہ وہ جنتوں کی خبر لے سکیں لیکن تیرا وہ محبوب وہ مبشر محبوب وہ رحمتوں والا محبوب وہ لطف و کرم والا محبوب وہ عطاؤں والا محبوب وہ بخششیں بانٹنے والا محبوب وہ مغفرتیں بانٹنے والا محبوب وہ جنتیں بانٹنے والا محبوب تیرا وہ محبت جس کو تو نے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہدہ و مبشرہ کی شان عطا کر کے مبعوث فرمایا. تیری اس رسول نے بشارت دی تیری اس رسول نے بشارت دی چنگے کام کرو گے اللہ اللہ کرو گے حلال نو اپناؤ گے حرام تو رک جاؤ گے مسجد آؤ گے فقیرہ کو بھو گے اولیاء اللہ کی سنت اختیار کرو گے اللہ اللہ کی نظرباں لاؤ گے اللہ اللہ کے ترانے گاؤ گے درود پڑھو گے سلام پڑھو گے. تو پھر تمہارے رب نے تمہارے لیے جنتیں سجا کے رکھی ہوئی ہیں. حضور فرماتے رب فرمائے گا میرے فرشتوں میرے بندیاں نے جنتوں دیکھیا نہیں انا ڈٹھے سوتے میرے نبی کی گل سن کے ایڈا شوق کچھ نہیں منگیا مال نہیں منگیا مکان نہیں منگی دولت نہیں منگی گڈی نہیں منگی مربے زمینہ جائیداداں نہیں منگیا منگی تے جنت منگی. ایڈا شوق. میرے فرشتوں میرے رات نو نہ جاگن والیاں بندیاں نو میری طرفوں خوشخبری دے دیو میں تواڈے واسطے جنتاں دے سارے بوئے کھول دیتے ایک نہیں سارے دے سارے دروازے کھول دیتے. میرے فرشتوں جنت دا شوق سی کسی شاید خوف بھی ہے سی انہاں نو کسی چیز سے ڈرتے بھی تھے کسی چیز سے میری پناہ بھی مانگتے تھے. ہاں پروردگار وہ جہنم کی آگ سے تیری پناہ مانگتے تھے وہ جہنم کی آگ سے تیری پناہ مانگتے تھے. فرشتوں جہنم انہوں کتوں دیکھی آج دا انہوں نے پتہ چلیا کہ یا اللہ انہوں نے پتہ نہ جنت دا تے نہ جہنم دا پر جس رسول نے تو مبشر بنایا اسے رسول نے تو نذیر بھی بنایا. تیرے اس مبشر کے نذیر رسول نے دسیا سی نافرمانی کرو گے اللہ تو دور ہٹو گے حرام نو اپناؤ گے حلال نو چھوڑو گے رب دے کیا باتاں نہیں کرو گے رب دے ذکر نہیں کرو گے رب دے بندیاں دی مخالفت کرو گے تو پھر جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے بھی تمہارا مقدر بنے گے. حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا میرے فرشتوں میرے بندیاں نے جنت نو ویکھیا نہیں خوف شوق اتنا زیادہ جہنم نو ویکھیا نہیں خوف اتنا زیادہ
میرے فرشتوں میرے ان بندوں کو جا کے میری طرف سے خوشخبری سنا دو، میں نے تمہارے لیے جہاں جنت کے تمام دروازے کھولے وہیں جہنم کی آگ تمہارے لیے حرام قرار دے دی، جہنم کی آگ تمہارے لیے حرام قرار دے دی۔ حضور فرماتے ہیں فرشتے عرض کریں گے یا اللہ باری تعالیٰ پروردگار کچھ تو واقعتاً سید شیرازی کے چورا شریف والوں کے قاضی عزیز والوں کے چونڈ بروانہ والوں کے سربت اجاز قادری صاحب کی محبت میں شاہ صاحب عبدالقادر شاہ صاحب کی محبت میں آئے تھے، پر کچھ تماشا بین نہیں سن، کچھ تماشا بین نہیں سن، جو محض تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے جائیں گے ان فقیروں کی محفل میں دیکھیں گے وہ ذکر کیسا کرتے ہیں، وہ نعت کیسے پڑھتے ہیں، وہ بات کیسے کرتے ہیں، ان کے سجدے کیسے ہیں، ان کی باتیں کیسی ہیں، درود و سلام کا طریقہ کیا ہے، اور باہر جا کے پھر ٹھٹھا کریں گے، پھر مذاق اڑائیں گے۔ یا اللہ ان تماشا بینوں کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ حضور فرماتے ہیں میرا رب فرمائے گا اے میرے فرشتوں میں جن پہ راضی ہو جاؤں اور جو مجھے راضی کر لیں، جو مجھ سے راضی ہو کے دنیا سے جائیں اور جن سے میں راضی ہوں ان کے پاس سے بھی کوئی بدبخت گزر جائے میں اسے بھی خوشبخت کر دیا کرتا ہوں۔ وہ تو میرے نیک بخت اور مقبول بندوں کے بیچ میں آ کے بیٹھ گئے تھے، جاؤ ان تماش بینوں کو بھی ان بدبختوں کو بھی یہ بشارت سنا دو کہ تمہارے رب نے اپنے بندوں کے قرب پہ آنے اور ان کے درمیان بیٹھنے کے صدقے میں تم سب کے لیے بھی جنتوں کے سارے دروازے کھول دیے اور جنت کی آگ ہے۔ کیڈا کریم رب ہے، کیڈا کریم رب ہے۔ تو پھر میرے دوستو آؤ انہاں فقیراں نال دوستی کریے، انہاں فقیراں نال یاری لائیے، جنہاں دی یاری بادشاہی کے گر سکھاوے، جنہاں دی یاری دنیا دی ابیری بھی دے وے، جنہاں دی یاری فقیری بھی دے وے۔ آؤ ان فقیروں سے دوستی کرے، ان اللہ والوں سے محبتوں کا رشتہ استوار کرے، جن کے درمیان سے بھی کوئی بدبخت گزر جائے میرا اللہ اسے بھی خوشبخت کر دیا کرتا ہے۔ جن بزرگوں کے آراس، ان فقیروں کے آراس، کراچی میں عرصو، چورا شریف میں عرصو، اجمیر شریف میں عرصو، سرحد شریف میں عرصو، بغداد شریف میں عرصو، پاک پتن شریف میں عرصو، سیال شریف میں عرصو۔ میرے دوستو کوئی بھی اپنی گل نہیں کردا تے جیڑا بھی اپنی گل کرے، جیڑا بھی اپنی گل کرے اپنے ال دعوت دے آؤ مینوں منو مینوں پوجو تے سمجھ لو جی یہ رب دی دین دا دائی نہیں، یہ اپنی پوجا کران والا سانو پرانے لاگ بنا دو زارے دورے لے جان والا۔ لیکن میرا جن بزرگوں سے واسطہ ہے، میں جن کا غلام ہوں وہ یا جو بل واسطہ یا بلا واسطہ ہمارے آستانے سے وابستہ ہے وہ یا دیگر سلاسل کے بزرگ قادریہ ہوں، چشتیہ ہوں، سہروردیہ ہوں، نقشبندی بزرگ ہوں، میرا جن سے جیسے بھی واسطہ ہے محبتوں کا رشتہ ہے۔ میرا کوئی جاننے والا اور کوئی چاہنے والا بھی اپنی پرستش نہیں کراتا، اپنی پوجا نہیں کراتا، جو بھی دعوت دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب دعوت۔ پھر ان فقیروں سے دوستی کر لو، ان فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے بادشاہی کا۔ اس کی محفل ہے نا تھوڑا جا تو انہوں طریقہ دی ایک دی رمز دس کے گل مقام حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ پاکستان ایک چشتیاں دا مرکز پاک پتن شریف، پاکستان دے وچ چشتیاں دا مرکز پاک پتن شریف ہے تے نقشبندیاں دا پاک پتن چورا شریف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ میں نے کیا کہا چشتیوں کا مرکز پاک پتن شریف ہے اور نقشبندیوں کا پاک پتن پاکستان میں چورا شریف، جس خانقاہ سے میں حاضر ہوا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اپنے شیخ اپنے مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی درسگاہ میں تعلیم حاصل فرما رہے تھے، درگاہ میں تربیت حاصل فرما رہے تھے۔ انہی دنوں ایک معاملہ ہوا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ پر ایک تہمت لگ گئی، بہتان لگ گیا۔
اچھا جس قاضی کو مقدمہ سی وہ بھی حضرت کا مرید سی پر وہ اج دے جج تے قاضی نہیں سننا جڑے اپنے وزیر اعظم تے فوجی آرمی چیف تے او دے خلاف ادب کی رمز کی محبت کی اور وفا کی ایک بات بتا کے تمہاری کیا مصروفیت تھی کیا کر رہے تھے سارے طلباء بھی درویش بھی پورا شہر بنایا میرے مرشد کی تعلیم کے لیے اور تو ادھر بیٹھا رہا اب آ کے زیارت کرے کہیں مصروف تھا نہیں حضور کوئی مصروفیت نہیں تھی کیا کہیں مجبور تھا نہیں حضور کوئی مجبوری نہیں تھی پھر کدھر تھا کہاں تھا کیا کر رہا تھا حضور کہیں بھی نہیں تھا اپنے حجرے میں تھا آئے کیوں نہیں عرض کی حضور میری عزتیں آپ پہ قربان میرا سب کچھ آپ پہ قربان مجھے معلوم تھا آپ کے مرشد آ رہے ہیں آپ کے شیخ آ رہے ہیں آپ نے اپنے مرشد کے پاؤں بھی چومنے ہیں اپنے مرشد کے ہاتھ بھی چومنے ہیں آپ نے اپنے مرشد کے سامنے جھکنا ہے حضور فرید الدین کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ فرید الدین سامنے کھڑا ہو اور اس کا پیر کسی کے آگے جھک رہا ہو چاہے وہ اس کا اپنا پیر ہی اب آپ نے ان کا احترام کر لیا ادب کر لیا اب میں آیا ہوں میں اپنے پیر کو کہیں جھکتا دیکھ نہیں سکتا چاہے وہ اپنے پیر کے سامنے ہی لگتا ہو میرے دوستوں یہ ہے تصوف یہ ہے طریقت یہ ہے رمز کی بات اپنے آپ کو جب کہیں وابستہ کرو ہاں تیسے جامع پھجے نال وابستہ بھی نہیں کرنا جاہل نال اپنے آپ کو وابستہ نہیں کرنا بے شراب داڑھی مننے نال اپنے آپ کو وابستہ نہیں کرنا کتے تے بٹیرے تے رچھ لڑان والے نال اپنے آپ کو وابستہ نہیں کرنا میرے دادا جی فرمایا کرتے تھے کسی جاہل دے ول جامی نہ کوئی جاہل پیر بنامی نہ بے شراب پیرانو وسی مندے نہیں لیکن جس کسی صاحب شریعت عالم دین عالی نسب بندے سے اپنا تعلق جوڑ لو پھر تلسی بانسیل کی پھولے سے چھو جائے آپ نے بھائے عمر بھر پھر بچوں سے کہہ جائے پھر پچھا مڑ کے نہیں تکڑا گل ہو گئی طریقت دی ایک گل اور میں اس پلیٹ فارم سے ہمیشہ عقیدے کی بات بھی کرتا ہوں اور مجھے سادات کا یہ عرص اس لیے بھی اچھا لگتا ہے سید نعرہ حیدری بڑے جوش جو کرتے ہیں نعرہ تحقیق کے موت کہہ جاتے ہیں اصحاب رسول کی در کی گدائی اور آل رسول کی در کی گدائی ہمارا مقدر فرمائی ہمارے آنے والی نسلوں میں بھی کوئی بے ادب گمراہ اور گستاخ پیدا نہ ہو میرا اللہ اس آستانے کو صبح قیامت تک آباد رکھے آپ تمام محبین کو سلامت رکھے یہ محبت سلامت رہے یہ پیار سلامت رہے یہ تعلق سلامت رہے یہ نسبتیں سلامت رہیں یہ رونقیں لگی رہیں یہ بہاریں قائم رہیں آمین وما علیہ الا البلاء المبین میرے نال کراچی میں جدو بھی آواں عموماً گڈی حاجی صاحب چلاندے نا حاجی انتظار صاحب تے انہاں دی نعت نہ ہوئے تے کدھر نہیں میری گڈی ٹھوکر میں پچھلی باری 3 شعر گن کے 1 2 تے 3 ناشری تیرے پرسن جی خیال صاحب وہ گزر جائے گا رخ بدل کر ناخدا ہے میرے جب محمد ناخدا ہے میرے جب محمد کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ ہاں میرے دل میں ہے یاد محمد میری قسمت ہے
बीबी दी अम्मी दी हुजूर अल्लाह करीम उनका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। उनकी सरपरस्ती के अंदर सारा सिलसिला जो हमारी ख़वातीन मायों बहनों बच्चियों का होता है वो जारी है। इसी तरह से मैं अपने साथ अपने बिरादरान साहबजादा पीर सैयद अब्दुल कदीर शाह साहब शिराजी, साहबजादा पीर सैयद अब्दुल हफीज़ शाह साहब शिराजी, साहबजादा पीर सैयद मज़हर हुसैन शाह साहब शिराजी की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ अपने तमाम मेहमानों का और आप तमाम आने वाले मुअज़्ज़िज़ीन, हाज़िरीन, सामाईन, ग़ुलामान मुस्तफ़ा, मुहिब्बीन, मुरीदीन, मुतक़ीदीन, मुतवस्सिलीन का। इंशाअल्लाह अभी इसी दौरान में हज़रत अल्लामा फ़ाज़िल जलील आलिम नबील मुक़र्रिर शोला बयां हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इमरान जहांदार नक्शबंदी हुसैनी दामद बरकातुहुल आलिया आप तशरीफ़ लाए। इंशाअल्लाह मैं हज़रत को खुश आमदीद भी कहता हूँ और हज़रत का वलवला अंगेज़ खिताब भी सुनेंगे और कुछ दरमियान के गैप जो छूटे हैं उसकी भी कमियाँ पूरी करेंगे इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़। और पीर तरीक़त हज़रत क़िबला पीर सैयद जंदल शाह साहब गीलानी मद्दज़िल्लाहुल आली आप भी तशरीफ़ फरमा हुए, मैं आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अब इंशाअल्लाह दावत देंगे सरगत भाई को खिताब के लिए। नकीब महफूज दावती खिताब देने जा रहा हूँ। दीवानो जज्बा शौक ज़ौक़ और मोहब्बत में हाथ बुलंद हो जाएं, आवाज़ें बुलंद हो जाएं। सादात स्टेज की ज़ीनत है, यही चार मिसरे मेरी हाज़िरी मुकम्मल है कि इश्क़ हैदर के असीरों में गिने जाते हैं। इश्क़ हैदर के असीरों में गिने जाते हैं, हैदरी करके फकीरों में गिने जाते हैं। और जब से हैदर ने इनायत की नजर डाली है, जब से हैदर ने इनायत की नजर डाली है, अरे कांच के टुकड़े थे हीरों में गिने जाते हैं। कांच के टुकड़े थे, कांच के टुकड़े थे हीरों में गिने जाते हैं। नारों से मोहब्बतों से इस्तिक़बाल कीजिए। दावत खिताब दे रहा हूँ सरमाया अहले सुन्नत, जन्नत अहले सुन्नत, इंजीनियर जनाबे मोहम्मद सरवत इजाज़ कादरी साहब से मुल्तमिस हूँ तशरीफ फरमा होकर अपने खूबसूरत अफ़कार व ख़यालात से हम सब के क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहक़ीक़, नारे हैदरी, नारे गौसिया। हुसैन शाह सैयद ख्वाजा शाह आमिर हुसैन शाह। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रसूल में जीना है, सैयदों का आस्ताना है और उनके शहजादे एक जब भी कोई तशरीफ लेकर आते हैं ऐसी एक रौनक सी होती है, दिल चाहता है ज़ियारत भी होती है और अक्सर कोशिश भी करते हैं, मुलाकात करते हैं। वरना जो अभी हज़रत गुफ्तगू फरमा रहे थे क्या नाम है हज़रत पीर हुसैन फारूकी साहब की तशरीफ लाए, बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने बता दिया तरीका अदब का, तरीक़त का। मैं एक तालिब इल्म हूँ, नौकर हूँ, इस दर का नौकर हूँ, सरकार का नौकर हूँ, सरकार की नौकरी करते हैं, उसमें सभी आ गए। लेकिन पीर सैयद अब्दुल कादिर हुसैन शाह शिराजी साहब कादरी नक्शबंदी माशाअल्लाह से और दीगर उलमा इकराम तशरीफ़ फरमाए, लेकिन वक्त की तंगी में बस हिस्स पूरी है। लेकिन इतने जय्यद उलमा इकराम तशरीफ़ फरमाए जिनको मैं और आप सुन रहे हैं, जिनकी ज़ियारत हम कर रहे हैं, यानी कि इनके मुकाम से इनकी ज़ियारत कि जन्नत मिल गई, जन्नत की तरफ जा रहे हैं, वो किया गया। दुनिया में जिसने तुम्हारी खिदमत की, तुम्हारे मदरसे बनाने में, तुम्हारी मस्जिद बनाने में, तुम्हारे अल्लाह की घर की तामीर में हिस्सा लिया, उनको भी साथ देते जाओ। इनका तो मुकाम क्या है?
اچھا ہمارا مزاج ذرا گفتگو کا تھوڑا سا الگ سے ہوتا ہی ہے. ایسی علمی گفتگو جو حضرت فرما رہے تھے میں انہیں کو دیکھے جا رہا تھا. کئی دفعہ میرا کیوریوسٹی کو اس میں پاک میں بھی شرکت کا موقع ملا, کئی زیارتیں کی وہاں پر بھی جا کر یقیناً. اور پھر محرم الحرام شریف کا مہینہ, شہدائے کربلا کا دن بھی منا رہے ہیں, اور پاکستان سے پورے یوم پیغام حسین کے نام سے پروگرام کو منا رہے ہیں. مطلب خالی حسینیت ہماری 10 دن کی نہیں ہونی چاہیے, میلاد ہمارا 10 دن کا نہیں ہونا چاہیے, سال بھر ہمارا چہرہ, ہماری کردار, ہماری سیرت, ان کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزار کے لوگ سال بھر کہیں کہ یہ ہے حسینی, اب تو سچ کے لیے مرنے والے یہ ہے حسینی. کل ایک جگہ گفتگو کر رہا تھا میں, کیونکہ اتنے سارے حضرات ہیں, سب کی گفتگو باقی ہوگی, یقیناً بہت سارے دوسرے بھی کریں گے, نعت شریف بھی پیش کی جائے گی. تو میں چاہ رہا ہوں جتنے مختصر سے وقت ہے میرے پاس 10-11 منٹ 12 منٹ 13 منٹ, تو اسی حساب سے, کیونکہ حضرت صاحب کے عازم کی سارے میں کچھ بھی بولیں گے, کیونکہ انہوں نے کہا اس کے ہاتھ میں مائک نہیں 2-4 گھنٹے نہ ہو جائے تو 3 کہیں باقی بچ جائیں یہیں پر. لیکن احتیاط کروں گا میں پھر بھی اپنے درگاہ کی سید اور بادشاہ کی سید بادشاہ کی. لیکن وہاں پر میں یہ کہہ رہا تھا, ذکر ہو رہا تھا کہ ہم یوم پیغام حسین کربلا کے دن بھی مناتے ہیں, شہدائے کربلا کا دن بھی ہے, اور پھر اور ابھی 7 سے 14 اگست تک ہم وفائے پاکستان بھی منا رہے ہیں. 14 اگست کا مہینہ بھی شروع ہو گیا ہے, اس کے بعد یوم رضا ہے, پھر سلیم قاضی کا یوم سلیم قاضی شہید رحمۃ اللہ کا عرس. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے دن دیے ہوئے, ہمیں عبادت کے لیے دن دیے, ذکر کے لیے دیے جو ان کے صدقے سے بخشش ہوگی. یہ سفارش کریں گے ہماری, ان کا تقوی, ان کی پرہیزگاری کیا تھا, انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا تھا, اللہ کے محبوب کو راضی کیا تھا. میں اکثر کچھ میں نے کہا یار بتاؤ, یہ ایک ایمانداری سے بتاؤ یوم پیغام حسین کیا ہے. 10 دن بیان کیا, اس کے بعد پھر وہی جھوٹ, وہی منافقت, وہی بدگمانی, وہی بدنیتی, وہی حسد. حضرت صاحب ابھی جو فرما رہے تھے, ہم نے اسی لیے محفل میں جانا کم کر دیا. یہاں آتے ہوئے ہم نے کہا چلو یہ تو سیدوں کا دربار ہے, یہ تو اگر ہم نے دیکھ بھی لیا تو بلوٹوتھ ان کا کام, ہمارا کام کرنے لگ جائے گا ان کے بلوٹوتھ کے ساتھ. بلوٹوتھ چلتا ہے نا, دل بھی اپنا کرنٹ میں جاری ہوتا ہے. دل کا سب سے پاکیزہ حصہ یہ والا ہے, اور ادھر صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو, ذکر اللہ کی ضربیں لگنی چاہیے. حضرت صاحب جو تھا بڑے دل کی تربیت فرما رہے تھے. کیا کیا تربیت فرما رہے تھے, ہمیں بتا رہے تھے کیسے رب کے قریب کیسے ہوئے, ان کو اتنے بڑے بڑے مقام کیسے ملے. آئے یوم پیغام حسین شہدائے کربلا کا دن منانے والوں, یہ بتاؤ ایمانداری سے کربلا والی رات کیا ذکر تھا, کیا آگ لگا رہے تھے, کیا تیر چلا رہے تھے, کیا خنجر چلا رہے تھے, کیا زخمی کر رہے تھے, کیا مار رہے تھے, کیا تھا. مہلت دے دو, اللہ کو آج کھل کے راضی کر, ان سے رب پہلے راضی. جو جنت کے پھول جنہیں میرے آقا کریم چوما کرتے تھے, چوما کرتے تھے, ہمارے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے, کہہ رہے ایک دن اور دے دو اللہ کو راضی. تو اس دن کیا کر رہے تھے, پیغام ہے یہ پیغام حسین. اس دن کیا تھا, عبادت کر رہے تھے, قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی تھی, ظہر بھی ہوئی, مغرب بھی ہوئی, عصر بھی, مغرب بھی, جمعے کی نماز بھی ہوئی باجماعت. نماز تو ادھر بھی ہو رہی تھی. بعض لوگ کہتے ہیں ایک سوال آ گیا, ہماری گویا ہمارے مشہور ہے تحفظ ناموس رسالت, تحفظ ناموس صحابہ, تحفظ ناموس اہل بیت, مزارات اولیاء, مساجد علماء, مشائخ, نظریہ پاکستان, یہ مشہور ہے ہمارا. اور ہمارا نعرہ اسلامی نظام کا ہے فیضان, عدل, تعلیم, امن و امان. یہ 3 نعرے ہمارے. یہ اللہ کا فیضان, اللہ کے نظام کا فیضان ہے, جو عدل بھی دیتا ہے, تعلیم بھی دیتا ہے. پہلا اقرا. اب سوچ لے جو تلواریں چلائے, جو چھری چلائے, جو خنجر چلائے, وہ کہاں ہے. اس دن تو عبادت کا دن تھا, قرآن کی تلاوت کا دن تھا, رب کے ذکر کا دن تھا, جو راضی جن سے رب
خلفاء راشدین کے اندر، یعنی کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خنجر مارا، ان کو شدید زخمی کیا، جب آپ بیہوشی کے عالم میں تھے، آپ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب یہ نہ ہو، لیکن ایک راستہ تھا جو آج ہم سب کوشش کرتے ہیں. اگر میرا کوئی بیمار ہو تو ہم فوراً اسپتال لے کے بھاگتے ہیں، زخمی ہو تو اس اسپتال، اس اسپتال، اس اسپتال، اس سے قرضہ، اس سے قرضہ. آج کی بیہوشی طاری ہے، نماز کا ٹائم قریب آ گیا، جماعت کھڑی ہونے والی ہے. سنو، کسی نے کہا یہ کیسے، کیا کریں، ان کو لے کر جائیں، ان کی جان بچائیں، ان کی موقع تھا نا، ٹائم تو ہوتا ہے، آدمی کوشش کرتا ہے. لیکن مولا علی مشکل کشا نے، صحابی رسول نے کہا اذان ہو، نماز کا ٹائم ہو گیا. سنو، دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو، حق چار یار کے نعرے لگانے والوں، عظمت صحابہ کی بات کرنے والوں، کربلا کا ذکر کرنے والوں، سرکار کا میلاد منانے والوں، اذان کا ٹائم، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اور خدا کی قسم وہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے. جو کہہ رہے تھے گنجائش نہیں ہے، اور عبد الرحمان کو اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ آپ نماز پڑھائیں، ہاتھ رکھا ہے یا خون بہ رہا ہے. کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جان بھی بچا سکتے تھے لے جا کر. نماز کی اہمیت سمجھو، نماز جو ہم پہلا فرض بھول گئے ہیں. آج ہمارے کردار دیکھو، خدا کی قسم، جیسا بھی حضرت صاحب فرما رہے تھے، ہم نے کہا ڈر یہی لگتا ہے پتہ نہیں کب ہمارا بھی خروج لگ جائے. آج کل جیب میں لے کے فتویٰ لے گھوم رہے ہوتے سارے، وہ ذرا سا ادھر ہو گیا تو وہ ہو گیا، ادھر ہو گیا تو وہ ہو گیا، ادھر ہو گیا تو وہ ہو گیا. پر ٹینشن میں ہوتے بھائی ہو کیا کیا بتا تو دے، ایک دفعہ تو اس کا بھی سبق ہونا چاہیے. خالی ایسی لگا دیا ہے، سنی تحریک ایسی ہو گئی، سنی تحریک ویسی ہو گئی. اچھا بھیا ٹھیک ہے بھائی، تو رب جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے. کسی کو پتا تھا؟ ایمانداری سے بتاؤ، ایمانداری سے بتاؤ، کسی کو پتا تھا ممتاز قادری پولیس کا ایک سپاہی اتنا بڑا رتبہ پا جائے گا، شیخ القرآن، شیخ الحدیث؟ کون ہے جو وہاں جا کے حاضری نہیں لگاتا؟ کون ہے جو اپنا امامہ شریف اتار کے پیروں میں نہیں رکھتا؟ کیا تھا؟ شیخ الحدیث تھا، شیخ القرآن تھا، آقا کا سچا عاشق تھا. کام ہو گیا. سے پوچھنے نہیں کہ ابا یہ کروں نہ کروں، بیگم اجازت ہے یا نہیں، ایمان نے کہا یہ آپ کے ہو گیا. پوچھنے نہیں کہ اماں اور بیوی سے. ہم اپنے قائد کی جب اس جنازے میں شریف ہیں، ان کی قربانیاں، ان کی زندگیاں دیکھو. شاہ صاحب دیکھو آپ کے سامنے، کہتے ہیں نا مرنے کے بعد جو چیز اولاد، وہ علم، وہ عمل، وہ نفع دے گا، اس میں دیکھ لو، علم کے لحاظ سے دیکھ لو، نسب کے لحاظ سے دیکھو، تقوی کے لحاظ سے دیکھو، عاجزی کے لحاظ سے دیکھو، انکساری کے لحاظ سے دیکھو. کسی کے چہرے پہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ دیکھتے ہوئے دل چاہ رہا کہ ان سے پٹو کٹو. لیکن ایک یقین مانو آپ، ہم عرس پاک میں آتے ہیں، محفل کرتے ہیں، ہم ان کا یاد کرتے ہیں، ہمیں وہ طریقہ بھی تو اپنانا ہوگا، اس راستے بھی تو چلنا ہوگا. یہ ایسے ہی بس گھر بیٹھے جنت ہے. وہ ایک نقطہ میں بیان کرتا ہوا، اچھا ہوا وہ کہ یار یہ تم لوگ وہاں جاتے ہو، یار تم لوگ لڑکیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. وہ یار یہ کیا مسئلہ ہے، لڑکیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے؟ اچھا بھائی حل کرتے ہیں مسئلہ بھی آپ کا. 1 منٹ کے اندر کربلا میں حل ہو گیا وہ مسئلہ. کربلا میں مسئلہ حل ہو گیا. جماعت ہو رہی ہے، اذانیں 2 ہو رہی ہیں، ایک یزید کی طرف ہو رہی ہے، ایک کربلا کی طرف ہو رہی ہے. تو کہا جہاں زیادہ لوگ ہوں وہاں جا کے جماعت کر نماز میں شریک ہو جاؤ. اب تو ہزاروں کا 22,000 کا مجمع تھا، میرے امام عالی مقام وہاں کیوں نہیں چلے گئے؟ نقطہ تو حل ہو گیا. جماعت 72 کی اور 313 کی. آقا کا عشق ہونا ضروری ہے، محبت رسول ہونا ضروری ہے، اہل بیت کی محبت ہونا ضروری ہے. ایسے تو نہیں میرے آقا نے کہا کہ میں حسین سے، حسین مجھ سے. ایسے ہی کہہ دیا.
काफिले को लेकर आए। तो जो लकड़ी के 2 तने थे जिसके ऊपर इन अज़वाज मुतहहरात को बिठाया हुआ था, ख़वातीन थी, अहले बैत के घराने के लोग थे, सब थे। तो लकड़ी के लकड़ी कहते जैसे चारों तरफ से काट दी जाए और वो एक जैसे बैल चलते गाँव के अंदर, उस तरह की बड़ी सी एक पहिए थे, उस पर इनको लेकर आए। वहाँ खड़ी हुई है जामा मस्जिद उमैया में, 508 हिजरी में तामीर हुई थी। तो मेरे ज़ियारत का मौका मिला। अच्छा उस वक्त लोग बहुत चूमते थे, तो अब उन्होंने चारों तरफ शीशा लगा दिया, चारों तरफ शीशा लगा दिया हज़रत साहब, तो ताकि लोग ये जो हर वक्त चूमते रहते हैं तो उसकी वजह से उन्होंने, और वहाँ अजान, और वहाँ हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का मज़ार शरीफ के अंदर ही है। तो इन शहीदों के मुकाम देखो, ये शहीद है, जिंदा है ना मुर्दा मत कहो, ये शहीद है, ये जिंदा है, ये मुर्दा मत गुमान करो। अरे वो कुरान आके जाके कह रहा है कि ये तो चलते फिरते मुनाफिक, ये तो चलते फिरते मुर्दा है, ये सुनते नहीं है तो मुनाफिक। अरे मैंने हजरत साहब के पास पहुंचा, मैंने कहा हजरत साहब ये क्या समझ में नहीं आया, हमने एक शहीद दफनाया, मज़ार बना हुआ देख लिया, मिट्टी भी डाली है, पत्थर भी रखे, हर साल उर्स भी मनाते हैं, ये जिंदा कैसे है और वो मुर्दा कैसे जो जिंदा है। हाय हाय, अल्लामा साहब ने समझाया, इसके दिल में हुजूर का इश्क था, अल्लाह की मोहब्बत थी, तो ये जिंदा है। और अगर जिंदा है और चलता फिरता है, मुनाफिक है, दिल में नहीं, या ऊपर से कुछ और 24 नंबर है, अगर 25 नंबर है, होता है ना, ये हमारी कोड वर्ड है, ये 24-24 ये हमारा कोड वर्ड है। आप हमारे साथ शामिल हो जाओ, आपके सारे कोड पता इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हज़रत साहब समझते हैं, टेक्निकल कोड है। बहरहाल वो रास्ते में आया तो जो ये फौज लेकर इनको काफिले के लेकर पहुंची, तो एक चर्च आया, इमाम शामी, वो ये इखलाक शामी भाई, वो वजीर समझो दाखिला जैसी ताकत थी, यानी मुझे रात को 12 बजे हज़रत बीबी ज़ैनब के मज़ार शरीफ पर लेकर गए। 12 बजे रात के दरवाज़ा खोला गया, कील चांदी की कील से दरवाज़ा, वो अंदर सफाई हो रही थी, आप कोई जा नहीं सकता, एक टाइम है। उसके बाद शामी भाई, इखलाक भाई, हमारे आमिर शामी भाई जानते हैं हज़रत साहब, बड़े माशाल्लाह से बहुत, वो अंदर लेके गए तो हमें एक चर्च पे ले गए, एक चर्च पे ले गए। मैंने कहा हज़रत तो कहाँ ले जा रहे हैं, कोई तस्वीर की गई तो पहले वहाँ, और बंदा जेब में ढेर सारे पत्ते लेके बैठा है, तो कौन सा सूट लगा, हाँ पहाड़ा घूमते हुए हिंदी की यार, बड़े मसले मसाइल है आजकल जो बता रहे थे हज़रत साहब, तो ज़रा थोड़ा सा हल्के अदबी लिहाज से बता रहे थे, हम लोग तो दूसरे अदब के ऊपर भी आ जाते हैं, क्या याद आई अदब के। अब वहाँ गया, वो चर्च के अंदर मैंने देखा कितना बड़ा सील का, जो सील जिसमें धनिया वनिया पीसते हैं, सील का पत्थर, सील का पत्थर रखा हुआ। आप यकीन मानो मुहर्रम वाले दिन जब ये लश्कर पहुंचा है, लश्कर पहुंचा तो उस राइब क्रिश्चियन राइब का पादरी था, पादरी वो चर्च में जब मैं गया हूँ, वो पादरी था, उसने इनसे कहा आप मुझे ये एक दिन के लिए दे दो। उन्होंने किताबों में जिक्र सुना कि ऐसे नाना के नवासे, और जो उन्होंने बताया कि एक दिन के लिए दे दो, एक रात के लिए, तुम्हारी पूरी फौज को खाना फ्री, सबको खाना खिलाएंगे पूरी फौज को। अच्छा जी, दे दिया भाई राइब ने उसको आज भी रखी हुई, आप जब चाहे ज़ियारत कर सकते हैं। शाम अगर आपका जाने हो तो आप देखो, रेड आज 14 कितने साल हो गए, 61 हिजरी का वाक़या, और वो रेड खून जमा हुआ था, ईतर लेकर उसने पूरी रात रोता रहा। मुसलमान नहीं था वो उस वक्त, राइब था, फौज से कहा खाना खिलाऊंगा, और ले जाके वो आपके सरे मुबारक को ईतर से साफ करता, आपके जख्मों को साफ करता रहा, आपके चेहरे मुबारक को साफ करता रहा। आपने कहा मेरे सारे बेटे ले लो, ये मुझे दे दो। आज भी बस सरे मुबारक वहाँ दफन है, क्योंकि बराबर में इनका जहाँ जिक्र करते थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन उनका, वो बराबर में जिक्र करते थे, वही सरे मुबारक का मज़ार शरीफ है। आप सुबह देखो, चेहरे को साफ पीतल लगाने की, सुबह आया तो कह रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह, बदनसीब है, बदनसीब है जिनको इनका कुर्ब मिले और उनके किरदार ना
آج وہ لوگ ہیں نا، وہ لوگ وہ کہتے ہیں یار دوسروں کو قابو کرنا آسان ہے، ان میں ایک ہی ابا ہے، تمہارا تو 121 ابا ہے، کس کو سمجھا؟ بڑی ٹینشن ہے، سمجھ رہے ہو نا آپ کو؟ جی بھائی بڑی ٹینشن ہے آج ہماری مساجد. رات اسلام آباد میں مسئلہ ہوا، فون آیا مسجد کا مسئلہ ہو گیا، امام صاحب کا یہ ہو گیا. ہم نے اپنے لڑکے بھیجے اسلام آباد کے ذمہ دار وسیم عباسی. ہم نے کہا دیکھو بچہ یہ مسئلے کیا ہے، نپٹاؤ اس کو. آج رات کی رات میں کہیں سے حکم آیا کہ مسئلے کو نپٹانا ہے. آپ گئے ہیں، یقین معلوم پتا کیا مسئلہ تھا؟ دوسرے 24-25 نمبر کا مسئلہ نہیں تھا، کالا سفید کا مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ تھا تو اپنے سے تھا، اپنے ہی بندہ آگے نائب امام وہ رات کو بیٹھ کے کچھ کرتا تھا، عیب ہے وہ بتانا مناسب ہے. اللہ میرے پر رحم کرے آج اس چھپانے پر. اور ابھی 1 مہینے کا ڈیٹ کا ڈیسائیڈ ہو گئی ہے، 1 مہینے میں اگر اس وقت اندر تبدیلی. کہنے کا مقصد ہے ہمارا ان مزارات کا تعارف سرما مشائی، لیکن ہمیں اپنے اندر دیکھو تبدیلی لا دیں. اس دل کو تبدیل کرو، خدا کی قسم اس دل کو تبدیل کرنا ہو. آج ہم اتنے تعداد میں ہو کے آج ہماری حیثیت اقلیت اس سے بھی نیچے گئی. بولو آج بولو، اسلامی نظریاتی کونسل میں کہتے ہیں، لیکن کیا ہے آج ان کے وہ VIP پروٹوکول ہمارے علماء مشائخ کے لیے کیا ہے؟ اس لیے کہ جب تک ہم جڑیں گے نہیں، اتحاد اتفاق آپس میں پیدا نہیں کریں گے تو بڑے مشکلات ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں. مجھے اور آپ کو جڑنا ہوگا. آج ہم قرص پاک میں آئے تو آج ہم یہ ضرور عہد کر کے جائیں، سید کی بارگاہ ہے، سید تشریف فرما ہے. ہم نے ان کا حکم آیا، یقین مانے سوچ ہی رہا تھا، پھر میں نے کہا یار چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی، مدینہ تو ہو جائے گا. میرا امام پالکی میں بیٹھ کے سید کی خوشبو سن کے نیچے اتر کے کہے بیٹھ جاؤ، ورنہ نانا حسین پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں. یوم رضا کا یوم رضا بھی تو آ رہا ہے. اور جو جس سے دیکھو محبت کرتے ہیں نا دنیا میں، جنازہ بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے اعمال اس کے معاملات بھی اسی کے ساتھ ہوتے ہیں. سلیم بھائی کا عرس دیکھ لو، 25 سے 26 ہے. ایک شہادت ایک دن آغازت کا عرس، ایک دن سلیم بھائی کو. عشق تھا، محبت تھی نا، سلیم بھائی نے فکر رضا دی. ابھی وہ آج وہ چل رہا تھا گورنر صاحب کا، میں وہ گورنر صاحب نے سوشل میڈیا پہ ڈالا وہ کہ ستارے امتیاز دیا جائے. میرے پیر و مرشد کے لیے ستارے امتیاز کا اعلان کیا. تو میں نے کہا ستارے امتیاز لینے کے لوگ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، ستارے امتیاز لائن میں کھڑا ہوا ہو کہ یار آج میں کس کو پہنا ہے. ستارے امتیاز یہ حسینی آ رہا ہے، یہ حسینی لشکر کا دیکھا تھا کہ حضرت وہ کہہ رہے تھے، کسی نے کہنے والے نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تو آنکھوں پہ پٹی بنوانے کو کہا بیٹے نے. اور دیکھو اسلام شروع ہوا قربانی سے، اور محرم کا مہینہ قربانی، ذی الحج کا مہینہ قربانی. یہ والے 10 دن لے لو، وہ والے 10 دن لے لو. اس کا مقصد ہے ہمیں اپنی انا کی قربانی دینی ہے. ہم یہ بکرا کاٹتے ہیں فدیہ ان کی قربانیوں کا. ان کے کبھی باپ بیٹے کی گفتگو سنی تھی؟ زبان پہ درود و سلام آ جائے، وہی زبان پہ درود و سلام آ جائے، جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، جو تیرے فقیروں کی چمک رہی
اپنوں کے دل نہ جیت سکے یہ ہم ہے اپنوں کے دل نہ جیت سکے وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں جو واسطہ سے تیرے ندی